ٹاپ سیکرٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیو، سلطنت عثمانیہ جنہوں نے ترکی سمیت اکثر مسلم دنیا پہ 800 سال سے زائد حکومت کی، ان کی تاریخ کا ذکر آج کل کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ترکی کی جانب سے اپنے ان ابتدائی ہیرو کی زندگی پر مشتمل سیریز اور ڈرامے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم نام عثمان غازی کا لیا جاتا ہے، جس نے اپنی مسلسل فتوحات اور ناقابل شکست مزاج کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے قیام کی راہ ہموار کی۔ عثمان غازی کسی بہت بڑے قبیلے کے سردار تو نہیں تھا، لیکن اس کی ہمت، جرات، بہادری، سیاسی سوجھ بوجھ نے اسے بہت جلد ترکی کے تمام قبیلوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ عثمان بے کے بیٹے اورہان نے عثمان بے کے بعد اپنے باپ کی وراثت سنبھالی اور اسی سوجھ بوجھ کے ساتھ سلطنت کا انتظام چلایا۔ یہ وہ دو ابتدائی حکومتیں ہی آگے چل کر سلطنت عثمانیہ پھیلنے اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا سبب بنی، یہاں تک کہ ایک وقت میں امریکہ بھی سلطنت عثمانیہ کو خراج ادا کیا کرتا تھا۔ پیارے ساتھیوں، اورہان بے نے اپنی زندگی میں 7 یا 8 شادیاں کی، جس کے بارے میں بہت سارے مورخین یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس قدر شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسری جانب اسلام میں محض 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر اس نے 7 شادیاں کیسے کر لی؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آخر اورہان بے کی بیویوں میں عیسائی خواتین کیوں شامل تھی، اور کیا ان میں سے کسی نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں، اور وہ کون سی بیوی تھی جس نے شادی کے باوجود اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو اورہان بے کی زندگی اور ان کی تمام شادیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا جواب بھی دیں گے کہ آخر اورہان بے نے 7 شادیاں کیوں کی اور اس کی وجہ کیا تھی۔ تو پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبائیں۔ تو ناظرین، آئیے چل کر موضوع کا واقعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اورہان بے کی پہلی بیوی کا نام اولیوریا ہولافرا تھا اور یہ ایک بازنطین شہزادی تھی۔ یہ پورا نام بھی بازنطینی مورخین کی جانب سے لیا جاتا ہے، ورنہ یہ ہولافرا کے نام سے بہت ہی شہرت رکھتی تھی۔ دراصل ہولافرا ایک بازنطینی ٹاکفور یعنی قلعے دار کی دلہن بننے والی تھی، لیکن وہ اندر سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس دعوت کے موقع پر عثمان غازی کو بھی انوائٹ کیا گیا، لیکن اس کو یہاں پہ مدعو کرنے کا مقصد صرف اس کو قتل کرنا تھا، تاکہ کسی طرح اس کی فتوحات کے سلسلے کو روکا جا سکے۔ اس لیے ٹاکفور نے اس سے پہلے ہی عثمان غازی کو اس منصوبے کی خبر دے دی۔ یوں عثمان غازی نے اس قلعے کو جہاں شادی ہونے والی تھی فتح کر لیا۔ اس فتح کے نتیجے میں ہولافرا کو بھی قید کیا گیا، جو اس وقت دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی شادی عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورہان بے سے کرا دی۔ شادی کے بعد ہولافرا نے اسلام قبول کیا اور ان کا نیا نام نیلوفر خاتون رکھا گیا۔ نیلوفر خاتون یعنی ہولافرا نے اس سلطنت کے اگلے سلطان کو پیدا کیا، جن کا نام سلطان مراد اول تھا۔ اسی نسبت سے ہولافرا سلطانہ بھی کہلاتی ہیں۔ پہلے سلطان کی والدہ ہونے کی وجہ سے نیلوفر خاتون کی عزت اور اہمیت بہت زیادہ تھی۔ جب نیلوفر خاتون کی شادی اورہان بے سے ہوئی تو اس وقت ہولافرا کی عمر 18 سال تھی۔ دوسرے نمبر پر جو اورہان بے کی بیوی بنی، ان کا نام اسپورشا خاتون لیا جاتا ہے۔ اسپورشا خاتون کے بارے میں جو معلومات میسر ہیں، ان پر مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ بازنطینی جاگیردار کی بیٹی تھی، جبکہ کچھ کے مطابق یہ یونانی لڑکی تھی۔ اسپورشا خاتون سے اورہان بے کی 4 اولادیں ہوئیں، جن کے نام ابراہیم بے، فاطمہ خاتون، سلجوق خاتون اور شریف اللہ تھا۔ ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دستیاب نہیں ہے، اور جو معلومات دستیاب ہیں ان میں بھی کافی اختلافات پایا جاتا ہے۔ اورہان بے کی تیسری شادی تھیوڈورا کانتو کازنیس سے ہوئی اور یہ ایک بازنطینی شہزادی تھی۔ تھیوڈورا کے والد جان سیکس ایک بازنطینی بادشاہ تھے، جن کا پورا نام جان کانتا کازونوس تھا۔ اس وقت بازنطینی سلطنت کے اندر خانہ جنگی چل رہی تھی، اور اس لیے سلطنت عثمانیہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی عثمان غازی کے بیٹے اورہان بے سے کر دی، تاکہ ملک میں جاری خانہ جنگی کے خلاف عثمانی سلطنت کی مدد حاصل کی جا سکے۔ یوں یہ خالص طور پر سیاسی شادی تھی۔ تھیوڈورا نے شادی کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گی اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اس کی یہ شرط مان لی گئی کیونکہ اسلام اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے دین پر قائم رہیں۔ تھیوڈورا ساری زندگی اپنے شرط پر قائم رہیں اور آخری وقت اپنے عیسائی عقیدے پر عمل پیرا رہیں۔ تھیوڈورا سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خلیل بے تھا۔ خلیل بے کو سلطان مراد اول نے قتل کرا دیا۔ اپنے بیٹے کے قتل کے بعد تھیوڈورا، جن کا شوہر اورہان بے اس وقت فوت ہو چکے تھے، وہ سلطنت عثمانیہ چھوڑ کر واپس قسطنطنیہ چلی گئے، جہاں پہ ان کی بہن ملکہ ہیلینا حکمران تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی وہیں پہ گزاری۔ اورہان بے کی چوتھی بیوی کا نام افندی خاتون تھا، جو اورہان بے کے سب سے بڑے تایا یعنی عثمان غازی کے سب سے بڑے بھائی گندوز بے کی بیٹی تھی۔ یوں افندی خاتون اورہان بے کی تایا زاد کزن بھی تھی۔ یہ بھی ایک سیاسی شادی تھی جس سے دونوں قبائل کے درمیان رشتہ مضبوط ہوا تھا۔ 5ویں نمبر پر اورہان بے کی بیوی کا نام بیا لیون خاتون تھا، اور یہ بھی ایک بازنطینی جاگیردار کی بیٹی تھی۔ ان کا خاندان بھی بازنطینی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کے خاندان کا نام پلوریو لوگوس تھا۔ 6 نمبر پر اورہان بے کی شادی ایک خاتون جن کا نام ملک خاتون تھا ان سے ہوئی، لیکن ان کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہے۔
मलिक खातून से उरान बे की बेटी जिनका नाम सुल्ताना खातून था पैदा हुई। उनके बारे में बाकी तमाम की तमाम तफसीलात कहीं भी मौजूद नहीं है और बाकी सब महज के आसराइयाँ हैं। 7वें नंबर पर उरान बे की बीवी का नाम थ्योडोरा II था। उरान बे की 2 बीवियों का नाम थ्योडोरा था और ये थ्योडोरा II थी। ये भी एक सियासी शादी थी और थ्योडोरा II एक सर्ब शहजादे और स्टीफन IV की बेटी थी। उस शादी का मकसद भी बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ उस्मानी सल्तनत की हिमायत हासिल करना था। शादी के वक्त थ्योडोरा II की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उनके बारे में भी कुछ ज्यादा तफसीलात तारीख में नहीं मिलती। 8वें नंबर पर एक और खातून मारिया खातून का नाम भी लिया जाता है कि वो उरान बे की 8वीं बीवी थी, लेकिन कुछ मौरिकीन का कहना है कि मारिया खातून दरअसल थ्योडोरा I का ही नाम था, इसलिए वो उसे 8वीं नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, अब अगर हम इस बारे में बात करें कि इस्लाम में महज 4 शादियों की इजाज़त है, तो फिर उरान बे ने 7 शादियां कैसे कर ली? तो इसका जवाब यह है कि अव्वल तो उस वक्त सियासी खलफशार बहुत ज्यादा था। उस्मानी सल्तनत मुसलसल बाज़ंतीनी सल्तनत के मुख्तलिफ बादशाहों के साथ हालत जंग में रहती थी, जिसकी वजह से बाज़ंतीनी सल्तनत के अंदर भी खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। मुख्तलिफ बाज़ंतीनी बादशाहों ने उस्मानी सल्तनत की हिमायत और फौजी ताकत से फायदा उठाने के लिए अपनी अपनी बेटियों की शादी उस्मानी सल्तनत के शहजादे उरान बे से करवाई ताकि उन्हें सियासी फायदा मिल सके। दूसरे नंबर पर इस बात का जवाब यह है कि उरान बे के बारे में तारीख में कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने एक वक्त में 4 से ज़्यादा ख्वातीन से शादी की हो सकता है कि उन्होंने 4 से ज़्यादा शादियां तब की हो जब उनकी कोई एक बीवी फौत हो गई हो। इसकी वजह यह है कि उस ज़माने में उम्रें कम हुआ करती थी और सेहत के मसाइल भी ज़्यादा होते थे। दूसरा, जंगों की वजह से भी अमवात जल्दी हो जाया करती थी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उरान बे ने एक वक्त में 4 से ज़्यादा बीवियाँ रखी थी। और अब अगर हम दूसरे इतराज़ का जायजा लें कि उरान बे की बीवियों ने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया, तो ये बात भी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से दुरुस्त भी नहीं है। उरान बे की अक्सर गैर मुस्लिम बीवियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक बीवी थी जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था और उसने शादी से पहले भी यही शर्त रखी थी। ये एतराज़ भी अपने आप में कुछ ज्यादा जान नहीं रखता, क्योंकि इस्लाम अहले किताब की औरतों से शादी करने की इजाज़त देता है और इस बारे में किसी भी किस्म की ममानियत मौजूद नहीं है। वो वक्त उस्मानी सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान टकराव का था, इसलिए शादियों की इस कदर तादाद को गैर मुनासिब नहीं समझा जा सकता। और उस वक्त ज़्यादातर शादियाँ प्यार और मोहब्बत की शादियाँ नहीं हुआ करती थी, बल्कि सियासी शादियाँ होती थी। उरान ने एक ही शादी अपनी मर्जी और मोहब्बत से की थी, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने उरान बे की तमाम बीवियों की तारीख पर रोशनी डाली है। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।